علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اخلاقی کہانی نمبر 12 پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے انصاف۔ تو آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے چلے گئے۔ مسجد بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار عبادت گاہ تھی۔ انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ اگلی صبح مسجد دیکھنے گیا۔ اس مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، مگر اتفاق سے اسے یہ مسجد پسند نہ آئی اور انجینئر کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ انجینئر قاضی کی عدالت میں پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو انجینئر کو کھڑا پایا، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کریں۔ بادشاہ نے قاضی کا حکم سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور وہ چلا اٹھا کہ میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں۔ بادشاہ نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بلا امتیاز انصاف کرنے والے ہی اصل منصف ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کہانی کے اندر جو چیز سیکھی ہے وہ ہے انصاف۔ جو اخلاقی سبق ہمیں ملا وہ تھا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، چونکہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے تو دوسرے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے اپنے دل میں ہمارے لیے ایک اچھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بادشاہ نے دیکھا کہ زیادتی کی اس نے اور اس کے خلاف کیس چلا، اور اس وقت کی اسلامی سلطنت میں قاضی جو ہے وہ بالکل بلا خوف فیصلے کرتے تھے۔ یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ریاست اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس میں انصاف نہ ہو۔ انصاف ہوگا، عدل ہوگا تو ریاستیں قائم رہتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اس میں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ عدل و انصاف، دوسرا جو ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔